اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے اعادہ کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ 1 سے لے کر 20 تک اسباق کی مکمل دہرائی کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کورس جو ہے قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 گھنٹوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ کورس کے 6 مقاصد تھے۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آ جائے۔ الحمدللہ ہم نے آخری کلاس میں دیکھا کہ واقعی ہم نے سورۃ جو ہے بقرہ کے 5 آیتیں، آیت الکرسی اور دعا قنوت میں دیکھا کہ ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ آ گئے ہیں۔ دوسرا تھا نماز سمجھ میں آئے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ الحمدللہ ابھی ہم نماز کے تمام جو ہے جتنے بھی حصے ہیں ان سے واقف ہیں اور ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور نماز مؤثر ہو جائے، خشوع و خضوع سے آئے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا کہ جب نماز کے الفاظ اور چیزیں سمجھ آئیں گی تو ان کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق کو زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے، اور نیک اعمال یعنی اخلاق کی ترغیب اور عربی بول چال کے 100 سے زائد جملے بنانا سیکھنا۔ الحمدللہ ہم نے یہ تقریباً سارے جو ہے وہ حاصل کر لیے۔ نماز کے الفاظ کیا ہے؟ قرآنی صورتیں اور افکار نماز، جس میں یہ جو ہے اذان، قیام، سورۃ الفلق، رکوع، سجود، تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعا شامل تھی، اور 6 صورتیں تھیں: سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو ہمیں آتی ہیں پہلے سے، صرف ان کے معنی اور ان کی تھوڑی سی تفسیر ہم نے دیکھی، اور اس کے علاوہ چند دعائیں۔ قرآن سیکھنے کی دعا جیسے ربی زدنی علما، وضو سے پہلے کی دعا جیسے بسم اللہ، وضو کے بعد کی دعا جیسے اللہم اجعلنی من المطہرین واجعلنی من المتطہرین توابین، اور جو ہے نماز کے بعد کی دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور چند آیتیں اور حدیث ہم نے دیکھی۔ قرآن کے ہم پہ حقوق ہیں۔ آپ کے سبق کے آخر میں جو سلائیڈ ہوتی ہے نا، جس میں ہم کرتے ہیں دعا کہ اللہ ہمیں جو ہے کیا ہے، قرآن پڑھنے یعنی تلاوت کرنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یہ اصل میں قرآن کے حقوق ہیں جو ہر سبق کے آخر میں آپ نے دہرائے ہیں اور اب آپ کو ازبر ہو جانے چاہیے۔ ہم نے ثنا یہ آخری سبق میں یا اس سے پہلے پڑھی تھی، شروع میں نہیں پڑھی، لیکن نماز میں چونکہ یہ شروع میں آتی ہے اس لیے دہرائی میں ہم نے اس کو پہلے رکھ لیا۔ سبحانکا، 2 ٹکڑے، سبحانکا پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، یہ واحد لفظ ہے جس کے ٹکڑے ہم نہیں کرتے، اور اس کے معنی ہے اے اللہ، اور یہ واحد لفظ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وا بھی حمدی کا 4 ٹکڑے، وا بھی حمد اور کا، وا معنی اور، بھی معنی سے یا ساتھ، ہم تعریف کا، تیری اور تیری تعریف ہے یا تیرے لیے تعریف ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو حرف جر ہوتے ہیں ان کے معنی بدل جاتے ہیں موقع کے مناسبت سے۔ و تبارک، یہ 2 ٹکڑے ہیں، وا اور تبارک کا برکت والا ہے، اسموں کا 2 ٹکڑے ہیں، اسم نام کا تیرا، و تعالی 2 ٹکڑے، وا اور تعالی بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیر کا تیرے سوا۔ پھر ہم نے سورۃ الفاتح سے جو ہے کورس کی ابتدا کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، یا میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے شیطان الرجیم، شیطان مردود سے،
بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت ہی مہربان، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا، مالک بادشاہ ہے، یوم دن، یوم الدین بدلے کے دن کا یعنی قیامت کا، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا اور صرف تیری، نستعین تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے، الصراط رستے کی، مستقیم سیدھے، صراط وہ رستہ، اللہ زینا ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا آپ نے، علیہم ان پر، غیر نہ کہ المغضوب یعنی جن پہ جو ہے غضب کیا گیا، علیہم ان پہ، ولا اور نہ ضالین اور جو بھٹکے ان کا رستہ۔ اس میں کچھ الفاظ تھے، مثلا الرحمن، اس قسم کے الفاظ شدت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے غضبان سخت غصے میں، جوان شدید بھوکا، عطشان شدید پیاسا، الرحمن انتہائی محبت سے خیال رکھنے والا، انتہائی مہربان۔ الرحیم جو ہے ایسے الفاظ تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے جمیل خوبصورت ہمیشہ سے، کریم اچھے اخلاق والا ہمیشہ سے، الرحیم مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا۔ المغضوب جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، الضالین جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر جو ہے وہ عمل کیے چلے جا رہے ہیں اپنی مرضی کا۔ پھر ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے جن کے دو دو معنی ہوتے ہیں، جیسے حمد ایک لفظ تھا، تعریف اور شکر، الدین اس کے بھی دو معنی تھے، بدلہ اور نظام زندگی، الف لام اس کے بھی دو معنی تھے، سب اور خاص۔ پھر ہم نے 12 اچھی عادتیں سیکھی تھی جس میں تعوذ اور جو ہے سورۃ الفاتح تھی۔ تعوذ سے ہم نے پہلی عادت سیکھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کہ اللہ کی پناہ لیجیے، اور اگلی دو عادتیں ہم نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی، کیا ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ اس سے اگلی دو عادتیں ہم نے جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے سیکھی، کیا ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ اور چھٹی عادت ہم نے سیکھی تھی الرحمن الرحیم سے کہ دوسروں پر رحم کیجئے۔ ساتویں عادت ہم نے مالک یوم الدین سے سیکھی، کیا تھی؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ اور آٹھویں عادت تھی ایاک نعبد، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ اور نویں عادت تھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اور 10ویں عادت تھی اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور 11ویں عادت تھی صراط الذین انعمت علیہم، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ اور 12ویں عادت تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ سورۃ الفاتح کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اذان کے الفاظ دیکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 بار ہم نے یہ پڑھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اس کو بھی 2 بار دہرایا۔ پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں ان کے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی 2 بار دہرایا جاتا۔ پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حیا آؤ، الصلاۃ نماز، عربی میں اصل میں حیا کے معنی ہوتا ہے دوڑو، دوڑو جلدی کرو، یعنی پھرتی دکھاؤ، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے، لیکن ہم احتراماً کہہ دیتے ہیں آؤ نماز کی طرح، ورنہ اس کا مطلب دوڑو، سب کچھ چھوڑ دو، بس بھاگو۔ جیسے کہتے ہیں نا کوئی مصیبت زلزلہ آتا ہے تو کہتے ہیں دوڑو جان بچاؤ، یہ اس طرح کا لفظ ہے۔
حی علی الفلاح، دوڑو آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں پھر اللہ اکبر کے الفاظ 2 بار اور لا الہ الا اللہ کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ اذان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ یعنی نماز، خیر بہتر ہے، من النوم یعنی نیند سے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر ہم نے کچھ ملتے جلتے الفاظ دیکھے تھے، مثلا ایک لفظ تھا ان کے معنی ہوتا ہے کہ، اسی کیسے یاد رکھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں دیکھیں ان آیا، اشہد ان آیا، اور ایک ہوتا ہے انا، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ، یہ بھی اذان میں آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک لفظ ہے ان زیر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں اگر، کیسے یاد رکھیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اور ایک اور لفظ ہوتا ہے انا، یہ بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، جیسے ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار پھر ہم نے دیکھے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم نام سے اللہ اللہ کے، اور وضو کے بعد کی یہ ایک دعا ہے، اس سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ ہو 2 ٹکڑے، وحدہ ہو وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی تیرا شریک، لہو 2 ٹکڑے، لا ہو اس کا، وشہدو اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، انا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدو 2 ٹکڑے عبد بندے ہو اس کے، ورسولہ 3 ٹکڑے وا اور رسول اس کے، اور یہ اصل دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ، اجعل بنا نی مجھے، من سے توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور اجعلنی اور بنا دے مجھے، من سے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر رکوع کی تسبیح ہے، رکوع میں ہم جاتے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی 2 ٹکڑے رب، اور یہ رب کے معنی ربوبیت، رب، اور بھی میرا یعنی میرا رب، العظیم عظمت والا، اس میں 4 چیزیں، پاکیزگی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ کلمات کہے جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سن لی اللہ اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ 2 ٹکڑے حمیدہ تعریف کی اس کی، اور پھر ہے ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولک 3 ٹکڑے وا اور لا لیے کا تیرے، اور تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف یا شکر ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، ملء بھر کے، السماوات آسمانوں کے، اور ملء بھر کے، الارض زمین کے، وملء اور بھر کے، ما جو، بینا درمیان میں، ہما ان دونوں کے یعنی آسمان اور زمین کے، وملء اور بھر کے، ما جو، شئت تو چاہے، من شیئن کوئی بھی چیز، بعدو اس کے بعد، یعنی اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے، اللہ میں انسان ہوں، میرا علم ناقص ہے، میں صرف یہ زمین آسمان دیکھتا ہوں اور اس کے درمیان کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے بھی بھر دیں شکر سے۔ پھر سجدے میں جاتے، سجدے کی تسبیح بھی ہے، سبحان ربی العلی، سبحانہ پاک ہے، ربی رب، ہی میرا، العلی سب سے بلند، اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، پاکیزگی، ربوبیت، اپنائیت، اور جو ہے بلندی۔ رکوع اور سجدے کی دونوں تسبیحوں میں یہ 3 چیزیں مشترکہ ہیں،
پاکیزگی ربوبیت اپنائیں. رکوع میں ہم کہتے ہیں عظمت عظیم، یہاں ہم کہتے ہیں بلندی اعلیٰ، بس صرف یہ دونوں کا فرق ہے. سبحانہ جیسے کبیر، کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا، اکبر اس سے بڑا، الاکبر سب سے، صغیر چھوٹا، اصغر اس سے چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علی بلند، اعلیٰ اس سے بلند، الاعلیٰ سب سے بلند. یعنی یہ الاکبر الاصغر الاعلیٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے آخریت، اس سے اوپر کوئی چیز یہ ہے ہی نہیں. پھر ہم نے تشہد شروع کیا. تشہد کی دعا میں تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور جو ہے تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور سب مالی عبادتیں، السلام علیکہ سلام ہو آپ پر، ایہا النبی اے نبی، و رحمت اور رحمت ہو اللہ اللہ کی، و برکات تین ٹکڑے، و برکات اور اس کی برکتیں ہوں، السلام سلامتی ہو علینا ہم پر، و علی اور پر، عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، کون سے؟ الصالحین جو نیک ہیں. تشہد میں ہم تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں. اور تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، سلامتی، رحمت اور برکت. اور پھر اپنے لیے بھی جو ہے ہم سلامتی مانگتے ہیں، اور نیک بندوں کے لیے اللہ کے لیے بھی ہم سلامتی مانگتے ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اے اللہ، مخصوص لفظ ہے اللہ کے، صلی اللہ رحمت بھیج، صلی کے ساتھ جب اللہ ہے تو اس کا مطلب رحمت بھیج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اور پر، کس کے؟ آل پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما جیسا کہ صلیتا آپ نے بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پہ ابراہیم علیہ السلام کی، انکا بے شک آپ کیا ہے؟ حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے ہیں. اور اس کا اگلا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل اور آل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما جیسے برکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آل اور آل پہ ابراہیم علیہ السلام کی، انکا بے شک آپ حمید مجید کیا ہے؟ تعریف کے قابل اور جو ہے بزرگی والے ہیں. اس کے بعد ہم نے دعا پڑھی جو آخر میں جو ہے تشہد کے پڑھی جاتی ہے، یعنی سلام کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اے ہمارے رب، آتینا آتی دے نہ ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنت بھلائی، وافل اور میں، آخرت میں حسنت بھلائی، واقعنا تین ٹکڑے، وا کی اور نہ، وا اور بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں، عذاب سے، کس کے؟ نار عذاب کے، یعنی آگ کے. اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد نماز کے بعد کی دعا آتی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر، و شکر کا اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسن اور اچھی عبادت کا تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم جو ہے مثبت خوبیوں کا بیان کرنا، جیسے الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ اور تسبیح یہ ہوتا ہے نقائص کی نفی کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورتیں شروع کی، ان میں پہلی سورت تھی سورت الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس نے نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا کیا، ولم یکن لہو اور نہیں ہے کوئی لہو اس جیسا، کفو برابر، احد کوئی ایک بھی۔ اس میں چار چیزیں تھیں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، کیا مطلب؟ ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سیدھا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اختیارات حلال و حرام، قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہم نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا یاتی ہوں، برب رب کی، فلق صبح کی، من شر یعنی تمام شرور سے، ما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیے، ومن شر اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا وقت جب وہ چھا جائے، ومن شر اور شر سے، نفاسات ان کے مارنے والوں کے، فی العقد گرہوں میں، ومن شر اور شر سے، حاسد حاسد کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، برب الفلق، صبح کے وقت، اور اس کے ساتھ تین جو ہے شرور سے پناہ مانگتے ہیں، اندھیرے سے اور جادو سے اور حسد سے، اور یہ تینوں ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ماں، اور یہ دیکھا تھا اس کے تین معنی ہیں۔ جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں نہیں، جیسے معافی نہیں ہے اس میں، اور جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو بھی اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، جیسے ما خلق اس نے پیدا نہیں کیا، اور جب یہ کسی سوال کے لیے آتا ہے شروع میں، پھر اس کے کیا کے معنی ہوتے ہیں، جیسے ماں دینوں کا، دین کیا ہے؟ اسم ہے، جب یہ اسم کے ساتھ شروع میں آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، یعنی سوال کے لیے آتا ہے، اور پھر جب درمیان میں آئے جیسے من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو یہ ماں کے تین معنی تھے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہم نے پڑھا ہے من، من کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کون جیسے من ربو کا، اور ایک جو جیسے سمیع اللہ لمن حمید، یعنی من اگر شروع میں آتا ہے تو عموماً سوال کے لیے ہوتا ہے، اور کسی عبارت کے درمیان میں آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو۔ سورۃ الفلق کا خلاصہ یہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الناس دیکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا یاد ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، مالک الناس جو مالک ہے، بادشاہ ہے انسانوں کا، الہ الناس انسانوں کا معبود ہے، من شر شر سے، وسواس وسوسے کے، خناس پیدا کرنے والے یعنی جو ہٹ جانے والا ہے، اللہ زی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور سینوں میں، الناس لوگوں کے، من الجن جنوں میں سے، والناس لوگوں میں سے۔ اس صورت میں
ہم نے اللہ کی 3 صفات بیان کی کہ وہ لوگوں کا رب ہے، مالک ہے اور معبود ہے، اور ایک چیز سے ہم نے پناہ مانگی، وہ کیا تھا؟ وسواس۔ اور وسواس ڈالنے والی کون ہے؟ انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، اور ایک ہوتا ہے ملک، ملک کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ، ملک، اور اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ۔ ایک ہوتا ہے مالک، مالک کے معنی ہوتا ہے آنر۔ ایک ہوتا ہے ملک، ملک کے معنی ہوتے ہیں ملکیت، یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی ملک ہے۔ سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ العصر پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان بے شک انسان، تمام کے تمام انسان، لفی ہے کس میں؟ خسر، نقصان میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا اور جنہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، وتواصوا اور انہوں نے نصیحت کی، بالحق کے حق کی، وتواصوا اور انہوں نے وصیت کی، بالصبر صبر کی۔ ہم نے دیکھا لا یا لی کا لفظ جو ہوتا ہے، جب وہ کسی اسم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی معنی ہوتے ہیں کے لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے۔ اور جب یہ کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں غور کرنا، جیسے لیتدبروا، تاکہ، یہ یہاں پہ تاکہ کے معنی میں آتا ہے، تاکہ وہ غور کریں، لیتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جب یہ لا یا لی حرف کے ساتھ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ یا تحقیق، لقد، البتہ، تحقیق، تاکید کے لیے۔ اسی طرح جو ہے لفی، البتہ میں یا تحقیق کے لیے۔ سورۃ العصر کا خلاصہ یہ ہے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ النصر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصب بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اذا، جب، جا، آ جائے، اذا کے ساتھ ماضی کا ترجمہ حال میں کر دیں، نصر اللہ، مدد اللہ کی، والفتح اور فتح آ جائے، اور رأیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن گروہ کے گروہ، فوج کی فوج، فسب، بس تو پھر کیا ہے؟ تعریف، یعنی فسب، تسبیح بیان کرے، بحمدی کا، اس کی تعریف کی، رب کا، آپ کے رب کے، واستغفر اور اس سے جو ہے بخشش مانگے، انہو بے شک وہ، کانا، توابہ ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ کانا کے معنی ہے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے کے معنی کیے جاتے۔ اور آخری سورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی سورت الکاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایو، اے الکافرون، کافرو، اے کافرو، لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا، عبدو مضارع ہے کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ، انتم تم لوگ، عابدون عبادت کرنے والے ہو، یا تو انہوں نے عبادت کی، ماں عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ، آنا میں، عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا اور نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما عبدون جس کی میں عبادت کروں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔
فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ سورۃ الکافرین کا خلاصہ یہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مسلط کی گنجائش نہیں۔ پھر ہم نے چند آیتیں دیکھی، ان میں ایک آیت تھی سورۃ الصاد کی 29ویں۔ بسم اللہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، مبارک مبارک ہے، لیدبروا تاکہ کیا ہے اس پہ غور کریں، ولیتذکر اس کی آیتوں پہ، ولیتذکر اور اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ کون کریں گے؟ اولو الالباب عقل والے۔ مقصد نزول یہ ہے تدبر اس کی آیات پر، یعنی عربی آیات پر۔ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے۔ تذکر کیا ہوتا ہے؟ تدبر تو غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ قرآن سے ہمارا تعلق چار طرح کا ہے: راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی پرسنل، طے شدہ پلان، اور متعلق ریلیونٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم قرآن سے ڈائریکٹ جو ہے جڑے ہیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہر آیت ہمارے لیے اہم ہے۔ پھر ہم نے سورۃ القمر کی جو ہے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، قرآن کو لذکر ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم نے دو حدیثیں دیکھی تھی، ایک حدیث یہ تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم تم میں سے بہتر ہے من جو تعلم القرآن قرآن کو سیکھے، وعلم اور سکھائے ہو یعنی اس کو۔ اور پھر ہم نے یہ ایک آیت بھی پڑھی تھی، رب زدنی علما، بار بار دعا کیجیے، اے ربی اے میرے رب، زدنی کر زیادہ مجھے علم میں۔ اور پھر ان سے ملتے جلتے تین الفاظ ہم نے یہ دیکھے تھے، ان کے معنی اگر جیسے انشاءاللہ، اور انہ کے معنی بے شک جیسے ان اللہ ما سب، اور انما صرف، اور یہ تھی آیت انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد ایک اور ہم نے سورۃ العلق کی آیت دیکھی، الذی علم بالقلم، الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے۔ پھر ایک آیت ہم نے سورۃ الملک کی دیکھی تھی، ایکم احسن عملا، ایکم کون ہے تم میں سے احسن بہتر عملا عمل میں۔ تو مسابقت کا جذبہ کیا ہے؟ نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے، اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ ظاہر کیجئے۔ یہ تھا قرآن حصہ جو ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا اپنے 20 اسباق میں۔ اب چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ نماز کے ذریعے کی گرامر میں 20 اسباق میں ہم نے کیا پڑھا اسے دہراتے ہیں۔ ہم نے قواعد میں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، من، یہ جو ہے شروع میں چند ضمائر اور حروف دیکھے تھے، لیکن یہ ایک سلائیڈ آپ کو تمام اسباق میں دکھائے گی کہ الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم جو کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتاب مکہ، یا پھر کوئی صفت جیسے مسلم، اور پہچان یہ تھی کہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اسم ہوتا ہے، الف لام نہ ہو تو اس کے آخر میں 2 پیش ہوتے ہیں، یا پھر 2 زبر یا پھر 2 زیر ہو، اور اگر وہ جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واؤ آتا ہے جیسے مسلمون، یا اس میں یا نون آتا آخر میں جیسے مسلمین، یا الف تا ہے جیسے مسلمات۔ اور دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل، ایسا کلمہ یا الفاظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، لیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے اس میں، یعملون وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، اس میں جو ہے حال اور مستقبل کا زمانہ ہے۔ اور تیسرا کلمہ تھا حرف، جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے، یا دوسری تعریف یہ تھی اسم اور فعل کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں تمام وہ حرف ہیں، جیسے
بی لی من فی نہ وغیرہ ہم نے پڑھے. اور پھر ہم نے دیکھا اسم کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک عام اسم ہوتا ہے جسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے کتاب، اس پہ دو پیش دو زبر یا دو زیر آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کتاب، ابو. اور جب اس پہ ایک خاص علامت الف لام لگ جائے تو پھر وہ عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے الکتابو، اور دو پیش دو زبر دو زیر نہیں رہتے، ایک پیش ایک زبر ایک زیر رہ جاتے ہیں اور معنی ہو جاتے ہیں خاص کتاب دا بک. اس کو کہتے ہیں معرفہ. نکرہ اور معرفہ، نکرہ عام نام، معرفہ خاص نام. اس کے بعد ہم نے نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے مشق کی تھی. مثلا مسلم سے الف لام لگایا تو المسلم ہو گیا، مومن سے المومن، صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرک سے المشرک. یعنی جب بھی الف لام لگے گا دو پیش دو زبر دو زیر غائب ہو جائیں گے، ایک پیش ایک زبر یا ایک زیر رہ جائے گا. تو جمع بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھا. اگر کسی اسم پہ دو پیش یا ایک پیش ہو تو جمع بنانے کے لیے واو نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون. اور اگر اس پہ دو زبر یا ایک زبر ہو پھر جمع بنانے کے لیے یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمین. اور اگر دو زیر یا ایک زیر ہو تب بھی یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمین سے مسلمین. یہ ہے مذکر کی جمع سالم بنانے کا طریقہ. پھر ہم نے اسم کی اہم نشانیوں میں دیکھا تھا کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، جیسے المسلم، المسلم، المسلم. یعنی جب یہ دو پیش والا ہو الف لام لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ المسلم. دو زبر والا ہو تو الف لام لگائیں گے کیا ہوگا؟ المسلم. دو زیر والا ہو الف لام لگائیں گے المسلم. اور ان کی جمع کیسے بنے گی؟ جیسے دو پیش دو زبر زیر والوں کی بنتی ہے، المسلم سے المسلمون، المسلمہ سے المسلمین، المسلمی سے المسلمین. یعنی واو نون یا نون لگے گا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا اسم کی پہچان یہ ہوتی ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے یا پھر اس کے آخر میں تنوین، یعنی دو پیش دو زبر دو زیر میں سے کچھ ہوتا ہے، یا پھر جمع لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون، جیسے المسلمون، المسلمین، المسلمین میں آپ دیکھ لیں. اور یا پھر مؤنث لفظ میں دیکھیں گے مسلمات الف تا آئے گا. تو اسم کی اہم نشانیاں کیا ہوئی؟ اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، اس کے آخر میں دو پیش دو زبر آ سکتے ہیں دو زیر، جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین. اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آ سکتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات. پھر مذکر واحد سے مذکر جمع بنانے کا طریقہ ہم نے یہ دیکھا. اگر دو پیش والا لفظ ہے تو اس کو جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں واو نون لگا دیتے ہیں، مسلم. اور اگر وہ دو زبر والا لفظ ہے تو جمع بنانے کے لیے یا نون لگا دیتے ہیں، مسلمین. اور اگر دو زیر والا لفظ ہے تو یا نون لگا دیتے ہیں، مسلمین. مطلب یہ ہے کہ مذکر کی جمع سالم بنانے کے لیے اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگتا ہے. واو نون کب لگتا ہے؟ جب دو پیش یا ایک پیش. یا نون کب لگتا ہے؟ جب ایک دو زبر یا ایک زبر یا پھر دو زیر یا ایک زیر ہوں. ان دونوں صورتوں میں یا نون لگتا ہے. تو ہم نے دیکھا الف لام لگانے سے مسلم کیا ہو گیا؟ المسلم. اور جمع اس کی کیا ہوگی؟ المسلم. اور دو زبر والا تھا مسلمن، اس کے ساتھ جب الف لام لگایا تو کیا بنا؟ المسلمہ، ایک زبر. اور جمع المسلمین. مسلمن دو زیر والا تھا، الف لام اس کے ساتھ لگایا تو کیا ہو گیا؟ ایک رہ گیا زیر، المسلمی. اور جمع المسلمین. پھر ہم نے ضمائر پڑھے، اس میں ہم نے 3 سیٹ پڑھے. پہلا سیٹ جو ہوتا ہے ہوا، وہ، ہم، وہ سب، یہ ایک سیٹ ہے، ہوا ہوں. دوسرا سیٹ ہم نے پڑھا انتا آپ، انا میں، یہ واحد کا سیٹ تھا. پھر تیسرا سیٹ ہم نے پڑھا انتم آپ سب، اور نحنو ہم، یہ جمع کا سیٹ تھا. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحن. پھر ہم نے ان کی دوسری حالت دیکھی، جڑ کے آنے والی حالت. اس میں کیا تھا؟ ہو اس کا، ہم اس ان سب کا، یہ پہلا جوڑا. آگے پھر واحد کا آ گیا، کا آپ کا، ہی میرا. اور جمع کے لیے کم آپ سب کا، نہ ہمارا.
اس کا, ہم سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. یہ جو ضمائر ہیں یہ بڑے اہم ہیں. یہ حرف کے ساتھ بھی جڑیں گے, یہ اسم کے ساتھ بھی جڑیں گے, یہ فعل کے ساتھ بھی جڑیں گے, یہ جڑ کے آنے والے ہیں. مثلا اسم ہم نے لیا ایک رب, جب ان کو جوڑا تو کیا بنا؟ ربہ, اس کا رب, ربہ سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب. جمع کیا ہوگا؟ ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. کوئی بھی اسم لے لیں آپ, مثلا ایک اسم ہے رسول, رسولہ اس کا رسول, رسولہ سب کا رسول, رسولوں کا آپ کا رسول, رسولی میرا رسول, رسولکم آپ سب کا رسول, رسول ہمارا رسول. ایک اسم ہے, اسم بھی جو ہے بذات خود اسم ہی ہے, اسمہ اس کا نام, اسمہ سب کا نام, اسمہ کا آپ کا نام, اسمی میرا نام, اسمکم آپ سب کا نام, اسمہ ہمارے. یہ کیا ہے؟ ہم نے ضمائر کو اسموں کے ساتھ جوڑا. اس کے بعد ہم نے حروف سیکھے, مثلا وا کے معنی ہوتا ہے اور, فا کے معنی ہوتا ہے بس, آ کے معنی ہوتے ہیں کیا. ہم نے یہ ضمیر کا ٹیبل لیا, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, آنا میں, انتم آپ سب. ہم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ ایک حرف جوڑ دیا, وا. وا کے معنی ہے اور یہ ٹیبل یوں بن گیا, وا ہوا اور وہ, وا ہم اور وہ سب, وا انت اور آپ, وا انا اور میں, وا انتم اور آپ سب, سب. پھر ایک اور حرف لیا ہم نے, فا, اس کو اسی ہوا کے ٹیبل سے جوڑا تو ہمارے پاس یہ ٹیبل بن گیا, فا ہوا پس وہ, فا ہم پس وہ سب, فا انت پس آپ, فا انا پس میں, فا انتم پس آپ سب, فا نحن پس ہم سب. اس کے بعد ہم نے جملے سیکھے. حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں, نام ہوا مسلم, جی ہاں وہ مسلمان. حل ہم مسلمون, کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں, نام مسلم, وہ سب مسلمان. حل انتا مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس کا جواب ہم نے دیا, نام آنا مسلم, جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون, کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ تو ہم نے جواب میں کہا, نام نحن مسلمون, جی ہاں ہم مسلمان ہیں. اب اگر مسلم کی بجائے ہم مومن کا لفظ استعمال کریں اور میں آپ سے یہ سوال کروں, حل ہوا مومن, تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نعم ہوا مومن. اور اگر میں کہوں حل ہم مومنون, نعم ہم نعم مؤمنون. هم حل مؤمنون. انت مومن, نعم أنا مؤمن. نعم أنا مؤمن. حل انتم مومنون. نعم نعم نحن هم اس مؤمنون. کا مطلب ہے کوئی بھی اسم ہمیں دیا جائے ہم اس پہ یہ مکالمہ کر سکتے ہیں, یعنی عربی بول چال کا مکالمہ کرنا آسان ہے ہمارے لیے. اسی طرح لفظ صالح ہے, مثلا اگر میں یہ کہوں حل ہوا صالح, تو کیا جواب دیں گے؟ نعم هو نعم الصالح. هو صالح. اگر کہوں حل ہم صالحون, نعم نعم هم صالح. صالحون. حل انت صالح, نعم 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 أنا صالح. حل انتم صالحون. نعم نعم نحن نحن صالحون. صالحون. اس کا مطلب ہے اب آپ کو یہ طریقہ پتہ چل گیا کہ سوال جواب کیسے کرتے ہیں. وہ جو ہم نے 100 سوال جواب سیکھنے تھے نا, ان میں یہ یہاں سے ابتدا ہو گئی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا اشارے کے الفاظ, ہاذا یہ, ہاؤلا یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ, یہ مذکر کے لیے تھے. پھر اسی طرح ہم نے مؤنث کے لیے دیکھا, ہاذا تو یہ ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے حاضے ہی, یہاں تو ذالکا, یہاں ہو جاتا ہے تل کا. اب ہم نے مؤنث کے کیے, حاضے ہی یہ, ہاؤلا یہ سب, تل کا وہ, ذالکا. اس کا مطلب یہ ہوا مذکر مؤنث میں جمع کے فرق نہیں ہے. ہاؤلائے ہاؤلائے, اولائکا اولائکا. ہاں واحد میں فرق تھا, حاضا حاضے ہی, ذالکا تلکا. تو یہ ہم نے اس میں اشارہ سیکھے. پھر ہم نے مذکر مؤنث کے لیے 2 لفظ سیکھے. مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا, یعنی وہ مرد یا مذکر, اور مؤنث کے لیے ہم کہتے تھے یا, وہ عورت. پھر ہم نے اس کی پریکٹس کی. مثلا اگر ہم کہیں مسلمن مذکر ہے تو مؤنث کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, گول تا لگا کے بناتے ہیں مسلماتن. اگر میں کہوں مومن تو مؤنث کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ مؤمنات. مؤمنات. صالحن تو مؤنث کے لیے صالحات.
صالحات کافر تو مؤنث کے لیے کافرات مشرکن مشرک. مشرکات اس کے بعد ہم نے اب جملے سیکھنے شروع کر دیے. وہ مسلم اگر کہیں وہ مذکر مسلم ہے تو یہاں کہتے ہیں یا مسلمات، وہ مؤنث جو ہے عورت ہے. وہ مومن یا مومنات، وہ صالح یا صالحات، وہ صابر یا صابر، وہ شاکر یا شاکر. اس کے بعد ہم نے مؤنث کے کچھ اضافی لفظ دیکھے، مثلا ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. اگر مرد کے لیے ہم کہیں ربوہو اس کا رب تو عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ ربوہا اس عورت کا رب. اگر ہم کہیں رسولوہو اس مرد کے لیے تو عورت کے لیے کہیں گے رسولوہا اس عورت کا رب. کتابوہو اگر مرد کے لیے کہیں گے تو عورت کے لیے کہیں گے کتابوہا. تینوں اگر مذکر کے لیے تو مؤنث کے لیے تینوہا. اسمو اور اسموہا. اگر میں کہوں اخوہو تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ اخوہا، ہاتھ لگا دیں گے. اگر میں کہوں ابنوہو تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ابنوہا، ہا کا اضافہ کر دیں گے. اگر میں کہوں عملوہو مذکر کے لیے تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ عملوہا. اگر میں کہوں رزقوہو مرد کے لیے تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ رزقوہا. اگر میں اسی طرح کہوں بابوہو مرد کے لیے کہ اس کا دروازہ تو یہاں کہیں گے بابوہا اس عورت کا دروازہ. اسی طریقے سے بیتوہو یعنی اس مرد کا گھر تو بیتوہا اس عورت کا گھر. اسی طرح لسان زبان لینگویج، لسانو اس کی زبان، لسانوہا اس عورت کی زبان. پھر ہم نے جمع مؤنث بنانا سیکھا. مؤنث اسم جو ہوتا ہے اس کے آخر میں گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں. مسلماتن سے مسلمات، مومناتن سے مومنات، صالحاتن سے صالحات، کافراتن سے کافرات، مشرکاتن سے مشرکات. پھر ہم نے دیکھا دو پیش والا لفظ اگر ہو تو الف تا پیش کے ساتھ آتی ہے، جیسے مسلماتن سے مسلمات. لیکن اگر جو ہے اسم پہ دو زبر یا دو زیر ہوں پھر جو ہے جمع مسلماتن الف تا دو زیر کے ساتھ آتی ہے. اسی طرح مومناتن سے مومنات، لیکن مومناتن اور مومناتن سے مومناتن مومنات. صالحاتن سے صالحات، لیکن صالحاتن صالحاتن سے صالحاتن صالحات. پھر ہم نے مؤنث کی مثالیں دیکھی، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مرد کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا. جیسے ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. اور پھر یہ جمع ہم نے پیچھے دیکھی تھی، مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن. اس کے بعد ہم نے حروف پڑھنا شروع کیا، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہوتی ہے نا، تو ہم نے پہلے سیٹ میں 3 حرف سیکھے. لا یا لی، زبر زیر دونوں کے ساتھ، اس کے معنی ہوتا ہے لیے. اور دوسرا حرف تھا من، اس کے معنی ہوتا ہے سے. اور تیسرا ہوتا ہے ان، اس کے معنی ہوتا ہے سے یا کسی چیز کے بارے میں. ان کی پھر ہم نے مثالیں دیکھی. وہ کیا تھا؟ لی کے معنی ہوتے ہیں لیے الحمدللہ، للہ میں لی کا لفظ آیا ہے. من کے معنی سے اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان یہاں پہ من کا لفظ آیا. ان کے معنی سے جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہو، یہ دیکھیں اس سے ان یہاں پہ استعمال. پھر ہم نے اس کا ٹیبل بنایا، لہو اس کے لیے، لہم سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا ہمارے لیے اور اس عورت کے لیے. اسی طرح ہم نے من سے بنایا. جی اس کے ٹیبل کوئی دہرا دے من کا. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. اسی طرح انہو کا ٹیبل ہے، وہ بھی کوئی دہرا دے. عنہو اس سے، عنہم ان سب سے،
उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। ये हमने पहला सेट देखा। दूसरे सेट में हमने फिर जो है एक लफ्ज या हरफ लिया बी, बी के मायने होते से, इसकी मिसाल थी बिस्मिल्लाह। और फी के मायने में, जैसे फी सबील। और तीसरा था अला, अला के मायने पर, जैसे अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम में अला है। और फिर इनके टेबल हमने बनाए, बी ही उससे या उसके साथ, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बी ना हमसे, बिहा उस औरत से। इसी तरह फी से, जी फी का टेबल कोई करा दे। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। इसी तरह अलैहि का टेबल है, उसे भी दोहरा ले। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जज़ाकल्लाह। उसके बाद तीसरा सेट था। तीसरे सेट में हमने पढ़ा इला, इसके माने होते हैं तरफ, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके साथ हमने दो इसम भी पढ़े, जैसे मा साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन, और इंदा पास, कम रियालन इंदा का। इनके फिर टेबल हमने बनाए, इलाही उसकी तरफ, इलाही उन सब की तरफ, इलाही का आपकी तरफ, इलाहिया मेरी तरफ, इलाहिकुम आप सब की तरफ, इलाहिना हमारी तरफ, इलाहा उस औरत की तरफ। इसी तरह हमने मा से टेबल बनाया। तो इस टेबल को प्लीज कोई दोहरा दे। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सब के साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। इसी तरह इंदा से हमने टेबल बनाया, इसे भी कोई दोहरा दे। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। तो ये हमने 9 जो है पढ़े हरूफ, जिनमें पहले 7 जो है हरफे जारा हैं, और मा और इंदा हरफ नहीं है, ये असल में इसम है, लेकिन काम ये हरफ का कर रहे हैं। ये देखिए, ली, मिन, अन, बी, फी, आला, इला, ये हरफ जर हैं, और इनके साथ हमने मा और इंदा से टेबल किए, ये इसम है। उसके बाद हमने 4 चीजें या 4 बातें जो है हरफ जर के बारे में सीखी, कि हर जबान का हरफ जर अलग होता है, जैसे आमन्तु बिल्लाहि, और कभी हरफ जर अरबी में होता है मगर दूसरी जबान में गायब होता है। और तीसरा ये कि कभी हरफ जर अरबी में तो नहीं मगर दूसरी जबान में जरूरी होता है। और चौथा ये कि हरफ जर बदलने से मायनी तब्दील होते हैं, जैसे लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा। फिर हमने अफाल शुरू किए पढ़ना। अफाल में पहला सेट हमारा था फ़अला उसने किया, फतहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। और फिर हमने माजी का टेबल किया, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। और इसी के ऊपर हमने दूसरा बनाया फताहा से। जी इस टेबल को कोई दोहरा दे। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहता उस औरत ने खोला या इस औरत ने खोला। फताहत उस औरत ने खोला। इसी तरह अगला है फतहत जाला, ये भी कोई दोहरा दे। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। उसके बाद हमने इनके मुदारे के टेबल किए। फाला से यफअलु वो करता है, यफअलु ना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलु ना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं, तफअलु वो औरत करती है। इसी तरह जो है जाला से यजअलु, ये टेबल कोई करा दे। यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब यजअलु करते का हैं। टेबल कराना है, यफअलु तो मैं करा चुका। जी सॉरी सर। यजालू वो बनाता है,
यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं, तजालू वो औरत बनाती है। और फिर इसी तरह यफ्ताहू, इसको भी कोई दोहरा दे। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, तफ्ताहु वो औरत खोलती है। ये पहला सेट था। फिर हमने इसकी अदबी बोलचाल देखी। हल चाला, क्या वो बनाता है, क्या उसने बनाया? हमने कहा नाम जाला। हल जालू, क्या उन सब ने बनाया? हमने कहा नाम जाल। अगर हम कहें हल जाल तक क्या आपने बनाया, तो जवाब था नाम जाल तो जी हाँ मैंने। हल जाल तुम, क्या आप सबने बनाया? जवाब था नाम जाल ना जी हाँ हमने बनाया। फिर हमने दूसरा सेट पढ़ा, उसमें 4 अफाल थे। नसरा उसने मदद की, खलाका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया। फिर इनके हमने माजी के टेबल पहले किए। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। इसी तरह जो है ये था खलाका से, इसको कोई आप में से दोहरा दे। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। इसी तरह जो है जकरा का था, जकरा का टेबल भी दोहरा दीजिए। जकरा उसने याद किया, जकरू उन सब ने याद किया, जकरता आपने याद किया, जकरतू मैंने याद किया, जकरतुम आप सब ने याद किया, जकरना हम सब ने याद किया, जकरत उस औरत ने याद किया। और आखिरी था इसमें आबादा, इसे भी दोहरा लीजिए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उस उन सब ने इबादत की, अबदता आप सब आपने इबादत की, अबदतू मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। उसके बाद तीसरा सेट, हाँ इनके मुदारे आगे। नसारा से यानसुरु वो मदद करता है, यानसुरु न वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरु न आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं, तनसुरु वो औरत मदद करती है। तो इसी तरह है यखलुकु, इसका टेबल दोहराइए। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, तखलुकु वो औरत पैदा करती है। यस्करू का टेबल आ गया, उसे भी इसी तरह दोहरा लीजिए मुदारे का। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु वो औरत जिक्र करती है। तो याबुदू का टेबल था, उसे भी दोहरा लीजिए। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, ताबुदु वो औरत इबादत करती है। फिर हमने ये देखा था कि अगर किसी इसम पे दो पेश हो, वो उसकी असल हालत होती है, सब्जेक्ट होता है, जैसे जैतुन। और जब उस पे दो जबर या दो ज्यादा हैं, जैदन या जैदिन, तो फिर वो बदली हालत होती है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसके ऊपर जुमले बनाए। हल नसरा जैदा, क्या उसने मदद की जैद की? हमने कहा नाम नसरा जैदा, जी हाँ उसने जैद की। हल नसरू जैदा, क्या उन सब ने जैद की मदद की? नाम नसरू जैदा, जी हाँ। हल नसरत जैदा, जी हाँ नाम नसरतु जैदा। हल नसर तुम जैदा, जी हाँ नाम नसरना जैदा। फिर तीसरा सेट हमने देखा, उसमें दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। फिर हमने इसके माजी के टेबल देखे। दराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा। इसी तरह समिया का
टेबल था। समिया उसने सुना, सामिया उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतु आप सब ने सुना, समेना सबने सुना, समिया तो औरत ने सुना। इसी तरह था आलिमा, इस टेबल को दोहरा दीजिए, आलिमा का, आलिमा आ- आलिमा उसने जाना, आलिमो उन सब ने जाना, आलिम था आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना, आलिम आलिमत उस औरत ने जाना। फिर है आमिला, इसको भी मुकम्मल कर दें। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिल ता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम हम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया, आमिल आमिलत उस औरत ने अमल किया। उसके बाद इनके मुतारे के टेबल हमने किए। यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबुना वो सब मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबुना आप सब मारते हैं, नद्रिबु आप सब मारते हैं, तद्रिबु वो औरत मारती है। इसी तरह समिया से यस्माउ वो सुनता है, यस्माउ न वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउ न आप सब सुनते हैं, नस्माउ आप सब सुनते हैं, तस्माउ वो औरत सुनती है। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू आप सब जानते हैं, तालमू वो औरत जानती है। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं, तामलू वो औरत अमल करती है। फिर हमने इनकी बोलचाल देखी। हल दराबा जवाब था मा दराबा, माजी में नफी के लिए हम मा लाते हैं। हल दराबू मा दराबू, मा इतना अच्छा काम नहीं इसलिए हमने नफी में जवाब दिया। मुदारे में हम कहते हैं अच्छा हल दरबता मा दरबतुम, हल दरबतुम मा दरबना। हल दराबा जायदा, क्या उसने जैद को मारा? मा दराबा जायदा, उसने जैद को नहीं मारा। हल दराबू जायदा, क्या उन सब ने जैद को मारा? मा दराबू जायदा, उन सब ने जैद को नहीं मारा। हल दरबता जायदा, क्या आप सब ने जैद को मारा? क्या आपने जैद को मारा? मा दरबतु जायदा, मैंने जैद को नहीं मारा। हल दरबतुम जायदा, क्या आप सब ने जैद को मारा? मा दरबना जायदा, हम सब ने जैद को नहीं मारा। अब हमने एक इसम लिया अलिफ लाम वाला, अल कुरान। अलिफ लाम की वजह से अब इस पर दो पेश नहीं एक पेश है, और इसी तरह जब जबर आएगा तो एक जबर होगा, अल कुरान। तो ये हल समीउल कुरान, तो क्या जवाब होगा? आप लोग जवाब दीजिए। नाम समिअ अल कुरान। हल समीउल कुरान, नाम समीउल कुरान। और अगर सवाल हो हल समीत अल कुरान, नाम समिअ अल कुरान। और अगर जमा में हो हल समीतुमुल कुरान, नाम समीम ना नाम समिअ अल कुरान। हाँ तुम जो है वो नामे बदल जाते। उसके बाद हमने अम्रो नहीं पढ़ना शुरू किया। पहले हमने माजी के टेबल के 11 अफाल के, फिर उनके मुतारे के सीखे, फिर हमने अम्रो नहीं पढ़ना शुरू किया। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल। इसी तरह इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। ये पहला सेट हो गया फ़अला फ़तह जअला से। फिर हमने दूसरा सेट लिया, उसमें क्या था? उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुर मत मदद करो। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। उअबुद इबादत कर, उअबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा। ये हमारा दूसरा सेट था जिसमें 4 अफाल थे, नसरा, ज़करा, बदा, खलका, उनसे हमने अमरो नहीं बनाए। तीसरा सेट था हमारा, उसमें उससे पहले हमने इसका डायलॉग देखा, अनसुर तू मदद कर, तो जवाब था इसका मुदारे में अनसुरू, पेश के साथ आखिर में, मैं मदद करता हूँ। उनसुरू तुम सब मदद करो, ननसुरू हम सब मदद करते हैं। उनसुर ज़ैदा तू मदद कर ज़ैद की, अनसुरू ज़ैदा मैं मदद करता हूँ या करूंगा ज़ैद की। उनसुरू ज़ैदा तुम सब मदद करो ज़ैद की,
ننصر زیدہ، ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی یا کریں گے۔ پھر ہم نے تیسرا سیٹ لیا دربا سے، ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو۔ سمیہ سے اسما سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو۔ اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل۔ تو اس طرح 11 کے 11 افعال سے ہم نے امر نہیں بنا لی۔ اسمع تو سن، تو جواب تھا اسمعو میں سنتا ہوں، اسمعو تم سب سنو، نسمعو ہم سب سنتے ہیں۔ اسمعو القرآن تو قرآن سن، اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں یا سنوں گا۔ اسمع القرآن تم سب قرآن سنو، نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فاعل مفعول فعل بنائے، افعال ہم نے پورے کر لیے، ماضی کے 11 افعال، پھر مضارع کے 11 افعال، پھر امر نہیں کیے۔ اس کے بعد ہم نے ٹیبل میں پڑھا فاعل مفعول فعل، تو ہم نے پہلا سیٹ لیا فعلا فتح جالا، اس سے ہم نے بنایا فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا فتح کھولنا، جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا جال بنانا۔ یہ پہلا سیٹ ہو گیا۔ دوسرے سیٹ میں ہمارے پاس تھا نصرہ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی نصر مدد کرنا، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا خلق پیدا کرنا، ذاکر ذکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا ذکر کرنا یاد کرنا، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی عبادت کرنا۔ یہ تھا دوسرا سیٹ۔ تیسرے سیٹ میں ہمارے پاس تھا دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا درب مارنا، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا سمع سننا، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا علم جاننا، اور عالم عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا عمل کرنا۔ تو اس طرح ہم نے جو ہے 11 افعال سے فاعل مفعول اور فعل بنایا۔ تو ہمارے پاس فعل تھا فعلا، ہم نے اس سے ماضی کیسے بنایا تھا؟ فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، اور فعلت، یعنی ہم نے اس کے آخر میں یہ جوڑے۔ اور فتح سے ہم نے کیا بنایا؟ فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا۔ جعلا سے ہم نے کیا؟ جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا۔ یہ ماضی کا فارمولا تھا کہ فعل کے 3 حرف کو وا تا تو تم نا سے ہم نے جوڑ دیا۔ یہ ہمارا پہلا سیٹ تھا فتح جعل۔ پھر یہی کام ہم نے ماضی میں یہ دیکھیں، یہ پورا ٹیبل آ گیا فتح کا، فتح فتح فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت۔ مضارع دیکھ لیجئے، یفتح یفتحنا تفتح افتح تفتحنا نفتح تفتح، افتح افتح لا تفتح لا تفتح فاتح مفتوح فتح۔ پورا ٹیبل ہمارا بن گیا۔ اسی طرح فعلا کا پورا ٹیبل بنا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو، افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعل۔ اسی طرح جعلا سے جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت، یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعل تجعلو، اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو، جاعل مجعول جعلو۔ پھر ہم نے دوسرا سیٹ لیا، دوسرے سیٹ میں ہمارے پاس تھا نصر، ہم نے ماضی بنانے کے لیے اس کے ساتھ جوڑا نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا، اور اس کا دوسرا ساتھی تھا خلقا، اس کے ساتھ بھی یہی علامتیں جوڑی، خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا، ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا، ابدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا۔ اور یہ ہمارے دوسرے سیٹ میں کون سے 4 تھے؟ نصرا خلقا عبدا ذکرا۔ تو آئیے ان کے ٹیبل دیکھتے ہیں۔ نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت، ینصرو ینصرون تنصرو عنصرو تنصرون ننصرو تنصرو، انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو، ناصر منصور نصر، خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت، یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو تخلقو، اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو، خالق مخلوق خلق،
ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرت یذکرو یذکرون تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو تذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو ذاکر مذکور ذکر ابدا عبدو ابدتا عبدتو ابدتم ابدنا ابدت یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو تعبدون نعبدو تعبدو اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو عابد معبود عبادت. پھر ہمارے پاس یہ ہم نے دیکھا زید اسم دو پیش کے ساتھ اصل حالت میں فاعل سبجیکٹ، اور دو زبر کے ساتھ زیدن جو ہے آبجیکٹ بدلی ہوئی حالت. حل نصر زیدہ نام نصر زیدہ، حل نصر زیدہ نام نصر زیدہ، حل نصرت زیدہ نام نصرت زیدہ، حل نصرتم زیدہ نام نصرنا زیدہ. یہ ہم نے پیچھے کر لیا تھا. پھر ہم نے تیسرا سیٹ لیا، اس میں تھا دربا، اس کے ساتھ بھی ہم نے ماضی کی علامتیں جوڑی، دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا. اور اس کے ساتھ دوسرا تھا سامیہ، سامیہ سامیوں سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سامیا، علیما علیمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت. اسی طرح عمیلا عمیلو عملتا عملتو عملتم عملنا عملت. تو یہ ہمارا تیسرا سیٹ تھا دربا سامیہ علیما علما. آئیے ان کے ٹیبل دیکھتے ہیں. دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا دربت. یدربو یدربون تدربو ادربو تدربون ندربو تدربو. ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو دارب مدروب درب. سامیہ سامیوں سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سامیات. یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو تسمعو. اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. سامع مسموع سمن اور سماعتن، اس کے دو مصدر ہوتے ہیں. علیما علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت. یعلمو یعلمون تعلمو عالمو تعلمون نعلمو تعلمو. اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلمو. عالم معلوم علم. عملا عملو عملتا عملتو عملتم عملنا عملت. یعملو یعملون تعملو عملو تعملون نعملو تعملو. اعمل اعملو لا تعمل لا تعملو. عالم معلوم علم. ہاں جی، حل سمع القرآن کیا جواب ہوگا؟ نام سمیع القرآن. حل سمع القرآن کیا جواب ہوگا؟ نام سمیع القرآن. حل سمیت القرآن. نام سمیت القرآن. ہم سب حل سمیتم القرآن. نام سمیعنا القرآن. القرآن. اس کے بعد ہم نے مؤنث کے صیغے شروع کیے. ہم نے کہا ہوا فعل یا فعل، ہوا یفعل یا تفعل. یہ ہماری ایکسرسائز تھی. ہوا فتح تو ہم نے کہا یا فتح، ہوا نصر یا نصر، ہوا ضرب یا ضرب، ہوا سمیع یا سمیع، ہوا یفتح یا تفتح، ہوا ینصر یا تنصر، ہوا یضرب یا تضرب، ہوا یسمع یا تسمع. تو ہوا کے ساتھ اگر میں کہوں ہوا فعل تو آپ کیا کہیں گے؟ یا فعلت. ہوا جعل ہیا، جعلت. ہوا فتح ہیا، فتحت. ہوا نصر ہیا، نصر. نصر. ہوا خلق ہیا، خلقت. خلقت. ہوا ذکر ہیا، ذکرت. ذکرت. ہوا عبد ہیا. عبدت. عبدت. تو پھر ہم نے دیکھا 4 نمونے ہیں، ورب کے پیٹرنز ہیں، اسٹائل ہے. مثلا فتح یفتح افتح نصر ینصر انصر ضرب یضرب اضرب سمع یسمع اسمع. ان میں فرق کیا ہے؟ ماضی میں سمع میں درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ فتح نصر ضرب سے ماضی میں مختلف ہے. مضارع میں ینصر میں درمیان والے حرف پہ پیش ہے اور یضرب میں جو ہے زیر ہے، اس لیے یہ دونوں یفتح یسمع سے مختلف ہے. اس طرح یہ چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پھر ہم نے 6 چابیاں بنانا یا صرف صغیر شارٹ ٹیبل سیکھا. 3 افعال کی چابیاں، ماضی مضارع امر. 3 جو ہے فاعل مفعول فعل کی. جیسے فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا. تو یہ 6 چابیاں ہوگی. اس میں جو یہ فاعل مفعول فعل ہے یہ اسم ہے، اس لیے ان پہ جو ہے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر بھی آ سکتے ہیں.
ان پہ الف لام بھی لگ سکتا ہے، اور ان کی جمع واؤن یا نون سے بن سکتی ہے، یا مونس ہو تو الف تا سے بھی بن سکتی ہے، یعنی ان کے مونس بھی بن سکتے ہیں۔ مثلا فاعل سے فاعلون دو پیش، فاعلن دو زبر، فاعلن دو زیر، الفاعلو ایک پیش کے ساتھ، الفاعلہ ایک زبر کے ساتھ، الفاعلی ایک زیر کے ساتھ بنا۔ اسی طرح مفعول سے مفعولن دو پیش، مفعولن دو زبر، مفعولن دو زیر، المفعولو ایک پیش، المفعولہ ایک زبر، المفعولی ایک زیر۔ اسی طرح فعلن دو پیش، فعلن دو زبر، فعلن دو زیر، الفعلو ایک پیش، الفعلہ ایک زبر، الفعلی ایک زیر، یعنی 6 حالتیں ان کی ہم نے بنا لی۔ پھر ہم نے دیکھا ان کے تو مؤنث بھی بنتے ہیں، مثلا فاعل سے فاعلتن، فاعلتن کی بھی اسی طرح فاعلتن دو پیش، فاعلتن دو زبر، فاعلتن دو زیر، الفاعلتو ایک پیش، الفاعلتہ ایک زبر، الفاعلتی ایک زیر۔ اور جمع پھر ان کی ہوتی ہے، مذکر کی تھی فاعلون فاعلین، مؤنث کی فاعلات فاعلاتین۔ اسی طرح مفعول سے جی آپ میں سے کوئی یہ فتح کی 6 چابیاں کرا دیں۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جی اگلی ہے نصرہ، اس کی بھی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ ضربہ کی بھی 6 چابیاں ہیں، وہ بھی دہرا دیجئے۔ ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ سمیہ کی بھی 6 چابیاں، اسے بھی کر لیجئے۔ سمیع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا۔ اس کا مطلب ہے آپ کسی بھی فعل کی یہ 6 چابیاں بنا سکتے ہیں، اور اگر 6 چابیاں بنے تو ان سے پورا ٹیبل بھی بن سکتا ہے۔ یہ ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں۔ مثلا فتح یفتح، افتح، فاتح مفتون، فتح، فعل یفعل، افعل، فاعل مفعول، فعل، جعل یجعل، اجعل، جاعل مجعول، جعل، یہ پہلا سیٹ تھا، اس سے ہم نے دیکھیے سب کی 6 چابیاں بنا لی۔ دوسرا سیٹ ہمارے پاس تھا نصر ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر، خلق یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، عبد یعبد، عبد، عابد، معبود، عبادت، ذکر یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر، یہ دوسرا سیٹ تھا، اس میں یہ نصر، خلق، عبد، ذکر تھے، اس کی چاروں کے ہم نے 6 چابیاں۔ تیسرے سیٹ میں ہمارے پاس تھا ضربا یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، سمیع یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع، علم یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، عامل یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل، اس کی بھی ہم نے 6 چابیاں بنا لی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا فعل ماضی کی پریکٹس میں زید کی بجائے جو ہے ہو کا استعمال۔ مثلا ہم کہتے ہیں حل نصرت زیدہ، کیا تو نے مدد کی زید کی؟ وہ کہتا ہے نام نصر تو زیدہ، جی ہاں میں نے مدد کی۔ اب اگر اس کی جگہ ہم کہیں حل نصرتہ، کیا تو نے اس کی مدد کی، یعنی زید کی، تو اس نے جواب دیا نام نصرتہ، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی۔ اور جمع میں ہم نے کہا تھا حل نصرتموہ، کیا تم سب نے اس کی مدد یعنی زید کی؟ انہوں نے کہا نام نصرنا، جی ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی۔ حل تنصرہ، کیا تو نے اس کی مدد کی یعنی زید کی؟ جواب تھا نام انصروہ، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی، یا میں اس کی مدد کرتا ہوں، یا میں اس کی مدد کروں گا۔ حل تنصرونہ، کیا تم سب مدد کرتے ہو زید کی یا کرو گے؟ نام ننصروہ، جی ہم اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتو، نصرنا کے ساتھ ہو کو جوڑا، ہوں کو جوڑا، کا کو جوڑا، یا کو جوڑا، کم کو جوڑا، نا کو جوڑا، وہ یہی مشق تھی۔ صرف ان 2 جملوں کو سمجھانے کے لیے وہ اتنے بڑے بڑے ٹیبل آپ کو کرائے گئے تھے۔ انصروہ، تو مدد کر اس کی یعنی زید کی، انصرو، انصرو
تو مدد کر، انصرہ میں اس کی مدد کرتا، انصرہ تم سب مدد کرو اس کی، تو جواب ہوگا ننصرہ ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب اگر میں کہوں یہ ایک فعل ہے خلقہ، اس نے پیدا کیا، تو یخلق کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا؟ کون؟ اللہ۔ جی کون پیدا کرتا ہے یا کرے گا؟ وہ وہ، ہاں اس میں وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ ابدا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے عبادت کی۔ ہاں، اور اگر وہ نصرہ، اس نے مدد کی۔ گڈ، اور اگر اس کی جگہ میں آپ کو ایک لفظ دے دوں یعلم، تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جانتا ہے یا علم رکھتا ہے؟ وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اور اگر کہیں رزقتا، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تو رزق دیتا ہے۔ ہاں تو نے رزق تو نے دیا، رزق دیتا دیا۔ ہے نہیں ہے، یہ ماضی ہے، آخر میں علامتیں آ رہی ہیں۔ آخر میں جب علامتیں آئیں تو ماضی کا ترجمہ کرتے ہیں، شروع میں آئے تو مضارع کا کرتے ہیں۔ نعلم کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے جانا۔ ہم نے جانا ماضی ہوتا تو یہ ہوتا پھر ترجمہ، یہ تو شروع میں آ رہا ہے، مضارع ہے۔ ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے، ٹھیک ہے۔ رزقتو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تو رزق دیتا ہے۔ تو میں ہوتا نے تو یہ رزق بے دیا۔ صبر آتی، یہ تو پیش آیا ہوا ہے۔ میں نے رزق دیا۔ میں نے ہاں، رزق میں نے دیا۔ رزق دیا ماضی ہے، ماضی میں میں نے رزق دیا۔ اگر یہ ہو یخلق اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا؟ ہاں مضارع کا ترجمہ ہے وہ کے ساتھ ہے، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ اعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ کریں۔ میں وہ پیدا عبادت کرتا ہوں۔ کرتا ہے۔ میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، مضارع ہے۔ نرزقو عبادت۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم رزق دیتے ہیں۔ ہم دیتے ہیں رزق یا دیں گے۔ اور اگر ہو اخلوقو، میں پیدا کرتا ہوں میں پیدا یا کرتا ہوں کروں یا گا۔ کروں گا، کیوں؟ مضارع ہے، شروع میں آئی ہے علامت۔ اور اگر ہو انعمتا اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے انعام کیا۔ کیا ماضی کا ترجمہ ہے۔ نعلم اب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، مضارع کا ترجمہ ہے۔ خلقتا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو پیدا کرتا ہے۔ کرتا تو ہے نے پیدا ہوتا تو کیا۔ یہ شروع میں آتا ہے، تو نے پیدا کیا۔ آخر میں آیا ہے۔ تو نے پیدا کیا۔ تو نے پیدا کیا، یہی تو فرق کرنا ہے کہ ماضی کا کر دیں گے ترجمہ یا مضارع کا کریں گے۔ علامت آخر میں آ رہی ہے یا شروع میں آ رہی ہے؟ کون سی علامت آ رہی ہے؟ تا تو تم والی آ رہی ہے یا نا تا حمزہ نون والی شروع میں آ رہی ہے؟ انہی کے اوپر سارا ترجمہ آپ کا چلتا ہے۔ مثلا صداقت اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ عورت سچ، اس عورت نے سچ بولا۔ ہاں ماضی کا ہے، اس عورت نے سچ کہا، اس عورت نے سچ کہا یا سچ کہا۔ خلقہ کیا ترجمہ کریں گے؟ لفظ پڑھا ہوا ہے، دونوں پڑھے ہوئے ہیں آپ کے۔ خلقہ کیا مطلب ہے؟ فعلا کا کیا مطلب ہے؟ فعلا، جالا، فتحا، نصرا، دربا، خلقہ، کیا مطلب ہے ان سب الفاظوں کا؟ کیا یہ ہمارے پڑھے ہوئے نہیں ہے؟ خلقہ اس نے پیدا کیا، ماضی کا ترجمہ ہے۔ آگے ہو جڑ کے آ گیا، ہو ہم کا جو جوڑے تھے وہی جڑ کے آ گیا۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، ہو اس کو، اس نے پیدا کیا اسے یا اس کو۔ اگر ہو رب ہو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا رب، وہ رب ہے اس کا۔ وہ اچھا رب اس کا نہیں رب۔ ہے۔ رب ہو اس کا رب، اسم ہو اس کا نام، رب ہو اس کا رب، کتاب ہو اس کی کتاب، اخو ہو اس کا بھائی۔ رزق ہا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس عورت کا رزق۔ اس عورت کا رزق۔
اگر ہو رزق ہو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا رزق، उसका रिस्क اس مرد اس کا کا ہو رزق جو مرد ہے، کے لیے، مرد کے مذکر لیے۔ کے لیے۔ یہ ہو اور ہا کا فرق ہمیں بتاتا ہے ہم نے کس کی بات کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہو اندہ ہو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے اس کے پاس، پاس، اس مرد کے پاس۔ اور اگر یہ ہو اس علم مرد، ہا، اس عورت کا علم، اس और عورت کا कल علم۔ ربنا اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارا ہمارا رب، رب، ہمارا رب۔ مسلمات کیا ترجمہ ہوگا؟ مسلمان مسلمان عورتیں۔ عورتیں، عاملت کیا ترجمہ کریں گے؟ اس عورت نے عمل کیا، عورت نے عمل کیا، ہاں اس عورت نے عمل کیا، ماضی کا ترجمہ ہے۔ ظالمون کیا ترجمہ ہے؟ مسلمون کا کیا ترجمہ ہے؟ मुसलमान औरतें مسلمون واو نون جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے تو جمع، عورتیں کہاں سے آ گئی؟ مسلمون تمام مسلمان مرد، مشرکون تمام مشرک مرد، ظالمون سب ظلم کرنے والے ظالم۔ عاملہ کیا ترجمہ ہوگا؟ उसने अमल किया ہاں ماضی کا صیغہ ہے، عاملہ اس نے عمل کیا۔ اشاؤ کیا ترجمہ کریں گے؟ आपकी चीज آپ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے لیے تو تا ہوتا ہے، تشاؤ ہوتا تو آپ کی بات کرتے، یہ تو اشاؤ ہے۔ آنا کی علامت ہوتی ہے، اشاؤ میں چاہتا ہوں یا میں چاہوں گا، تشاؤ آپ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، نشاؤ ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے، یشاؤ وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، اشاؤ میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا۔ یہ حمزہ جو ہے یہ آنا کے معنی میں ہوتا ہے میں۔ الحمدللہ کانگریچولیشن، مبارک ہو آپ کو، آپ نے جو ہے پورے 20 اسباق کی مکمل جو ہے وہ دہرائی کر لی ہے۔ تو فائنل کوئز آپ کا بیچ ہے 799، نہیں آپ کا بیچ 799 نہیں ہے، آپ کا بیچ ہے کیا ہے بھائی؟ 788 ہے، 778۔ اور آپ کا کوئز جو ہے وہ 20 کو ہے، 19 کو نہیں ہے، 20 فروری کو ہے۔ کیوں؟ آج کیا ہے؟ آج کیا تاریخ ہے کسی کو یاد ہے؟ 13 फरवरी تو ایک ہفتے کے بعد کیا تاریخ ہوگی؟ 20، 20۔ 20 ہفتہ آپ ایگزام کا رول یہ ہے جس دن فائنل کوئز ہوتا ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد فائنل کوئز لیا جاتا ہے۔ آج جمعرات ہے غالباً، تو اگلی جمعرات کو 20 تاریخ بنے گی، 20 فروری کو آپ کا ہوگا اور آپ کا بیچ ہے 778۔ تو یہ دیکھیے 20 فروری آ گئی اور جمعرات کا دن ہوگا اس دن انشاءاللہ۔ آپ کا کلاس کا ٹائم 5 بجے نارملی ہوتا ہے، 5 سے 6:30 آپ کے ٹیسٹ کا ٹائم ہوگا۔ اس میں آپ کے جو نمبر ہیں آپ کو پتہ ہے، ہوم ورک کے 15% ہیں اور ورک بک کے 15% ہیں، مڈ ٹرم کے 30% ہیں، فائنل کوئز کے 40 ہیں۔ اگر آپ 90 یا اس سے اوپر لیتے ہیں تو آپ کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور آپ پڑھانے کے لیے ایلیجیبل ہے، ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کر سکتے ہیں۔ اگر 90 سے کم ہو تب بھی ورکشاپ تو کر لیں گے، لیکن وہ شرط ہوتی ہے کہ جب تک آپ 90% نہیں لیتے آپ دوبارہ کہیں کسی کورس کو جوائن کر کے تو آپ پڑھا نہیں سکتے ایز اے ٹیچر۔ 70 سے 90% ہو تو میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اگر 70 سے کم ہو تو پھر جو ہے کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ، اور اگر 50% سے بھی کم ہو تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ تو وہ دے دیتے ہیں لیکن آپ کو کورس دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا سلیبس 1 سے 20 سارے اسباق ہیں، الفاظ میں ترجمہ بھی آئے گا، ٹیبل بھی آئیں گے، واحد جمع بھی آئیں گے، اسی طرح اردو سے عربی یا عربی سے اردو کے فکرے ہوں گے، اور آڈ ون آؤٹ مختلف کو علیحدہ کرنا۔ وقت کم ہے اس لیے میں تیزی سے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے ٹوٹل جو ہے 70 MCQs ہیں، 90 منٹ آپ کا ٹائم ہے، 5 سے جو ہے یہ 7:30 نہیں بلکہ 6:30 بجے تک ہے، اور 20 فروری کا دن ہے۔ اور پیٹرن یہ ہے، مثلا ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، سورۃ فاتح کی کون سی آیت ہمیں سکھاتی ہے، ABCD یہ 4 بھی ہیں، اس میں جو آپ کو درست لگے اسے آپ مارک کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ ABCD یہ 4 جو ہے آپشن دیں، ان میں جو درست ہو اسے آپ
مارک کر لیجئے. حل فیکم خیر، یہ عربی کا ایک فقرہ دیا گیا ہے، اس کا جواب عربی میں ہی چاہیے. 4 آپ کو جوابات دیے گئے ہیں، ان میں جو درست ہو اسے سلیکٹ کر لیں. الرحمن کے معنی بتائیے، آپ کو 4 آپشن دیے ہیں، جو آپ کو درست لگے وہ آپ کر لیں. علیہ و علیہ اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، یا آپ کو ہم نے ٹکڑے کرنے سکھائے ہوئے ہیں، کوئی بھی لفظ ہو تو اس کے ٹکڑے کیجئے علیہ کا اور علیہ، اور دیکھیں ان میں جو سا درست ہو. پھر اس طرح ایک طرف کچھ الفاظ دیے ہوں گے، دوسری طرف اسم فعل حرف لکھا ہوگا. مثلا حسنتن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. جعلا فعل ہے، الا حرف ہے، ہوا یہ ضمیر اسم ہے، ان حرف ہے، ذکر یہ فعل ہے. ہاں یہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک سوال کہ دیے گئے میں سے کون سا مختلف ہے. اس کے لیے میں آپ کو آج ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں. مفرد الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم اسم فعل حرف دیکھتے ہیں، اگر جواب مل جائے ٹھیک، پھر ورنہ دوسرا مرحلہ کرتے ہیں واحد جمع دیکھتے ہیں، اگر جواب ملے ٹھیک، نہ ملے تو پھر تیسرا مرحلہ مذکر اور مؤنث کا کرتے ہیں. اگر پھر بھی نہ ملے تو ایک چوتھا مرحلہ ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، پھر زمانے کو دیکھتے ہیں، ماضی مضارع امر نہیں میں سے کون سا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. مثلا ہمارے پاس پیچھے تھا سوال ہاذہی، یہ اسم ہے، ہاؤلائی اسم ہے، یا اسم ہے، تلکا اسم، چاروں اسم ہے. تو اس کا مطلب اسم فعل حرف والا کلیہ کام نہیں ہوا. اب اگلا ہے واحد جمع. ہاذہی واحد، ہاؤلائی جمع، ہیا واحد، تلکا جو ہے واحد. تو 3 واحد اور 1 جمع ہے. تو اب ہمیں جواب اپنا مل گیا کہ ہاں جی یہ ہاؤلائی جمع یہ مختلف ہے. مسلمتن اسم ہے، مسلم اسم ہے، مومنتن اسم ہے، صالحتن اسم ہے، چاروں اسم ہے. تو اسم فعل حرف والے کلیے نے کام نہیں کیا. اگلا کیا؟ واحد جمع. مسلمتن واحد، مسلمن واحد، مومنتن واحد، صالحتن، یہ تو چاروں واحد آ گئے. اس کا مطلب واحد جمع والے کلیے نے بھی کام نہیں کیا. تیسرا کیا ہے؟ مذکر مؤنث. مسلمتن مؤنث، مسلم مذکر، مومنتن مؤنث، صالحتن مؤنث، 3 مؤنث 1 مذکر آئے. تو ہمیں جواب مل گیا کہ یہ مذکر جو ہے مختلف ہے. اسی طرح یہ ایک تھا فی، جی حرف بی، حرف لی جو ہے حرف ما، یہ حرف نہیں، یہ تو اسم ہے. تو اب ہمیں یہی جواب مل گیا اسم فعل حرف میں کہ 3 حرف اور 1 اسم ہے. تو اسم کو آپ علیحدہ کر لیجئے. فعلو فعل، فعلتم فعل، فعلتو فعل، فعلنا فعل، چاروں فعل آ گئے. تو اسم فعل حرف والے کلیہ نے کام نہیں کیا. اب جمع واحد کی طرف چلے. فعلو جمع، فعلتم جمع، فعلتو واحد، فعلنا جمع، 3 جمع اور 1 واحد آ رہا ہے. ہمیں جواب مل گیا کہ یہ جو واحد ہے یہ اکیلا ہے، اس کو ہم علیحدہ کر لیں گے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ مشق کر کے، یعنی پہلے اسم فعل حرف دیکھیں، جواب مل جائے ٹھیک، نہیں ورنہ اگلے مرحلے میں جائیں، واحد جمع میں دیکھیں، جواب مل جائے ٹھیک، نہیں ورنہ آگے جائیں. اگلا مرحلہ آپ کا ہوتا ہے کیا؟ وہ مذکر مؤنث کا. اور بعض اوقات اس میں بھی نہیں ملتا. مثلا ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے مثلا افعلو، تفعلو، اور اس کے ساتھ جو ہے فعلتو، اور جو ہے فعل، یفعل، یفعلو، تفعلو، افعلو، اور جو ہے فعلتو. اب یہ 4 آ گئے، چاروں فعل ہیں، اسم فعل حرف میں جواب. واحد جمع میں گئے، چاروں واحد ہیں، جواب نہیں. اب اس کے بعد مذکر مؤنث میں گئے، یفعلو، تفعلو، افعلو، فعلتو، چاروں مذکر ہیں، جواب نہیں ملا. اب کہاں جائیں؟ اب افعال میں جائیں. دیکھیں ماضی مضارع کا فرق ہے. ہاں یفعلو، تفعلو، افعلو تینوں مضارع ہیں، فعلتو جو ہے یہ کیا ہے؟ ماضی. تو آپ نے اس کو علیحدہ کر لیا. یہ چوتھا کلیہ، یہ ابھی تک آپ لوگوں کو ہم نے نہیں پڑھایا تھا، یہ بائی دا وے آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کے کویسچن آنسر کی باری ہے. چونکہ ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا ہے، اگلی کلاس ڈیو ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کے سوال جواب نہیں لوں گا. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. اللہ حافظ. تو اگلی کلاس کی وجہ سے آپ کے سوالات آپ مجھ سے ڈائریکٹ کورسپونڈنس میں پوچھ سکتے ہیں پوسٹ کر کے. تو چلیے یہاں پہ کلاس کو اختتام پذیر کر دیتے ہیں.